والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صحیح بخاری میں پہلی قوموں میں سے دو آدمیوں کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو بندوں میں سے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے کوئی زمین خریدی۔ زمین میں ہل چلایا تو زمین میں سے سونے کا ایک مٹکا گڑا وہ نکل آیا۔ اب جس آدمی نے وہ زمین خریدی تھی اس نے سونے کا وہ مٹکا اٹھایا اور اس بندے کے پاس لے گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، آپ کی زمین میں یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے، آپ اپنا سونے کا مٹکا رکھ لیں، کیونکہ میں صرف اور صرف زمین کا خریدار تھا۔ جس آدمی نے زمین بیچی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی میں نے زمین آپ کو بیچی تھی اور جو کچھ اس کے اندر تھا وہ بھی میں نے آپ کو دے دیا تھا، تو زمین میں سے جو بھی نکلے گا وہ تیرا ہے، لہذا یہ سونے کا مٹکا آپ کا بنتا ہے، آپ اس کو رکھو۔ سونا ظاہری بات اب مٹکے کے اندر کوئی تولہ دو تولے کی بات تو نہیں، کلو دو چار کلو تو سونا ہوگا اس میں۔ اب کلو دو چار کلو سونے کی قیمت لگا لیں، کروڑوں میں بنتی ہے، کروڑوں روپے کی مالیت کا سونا سامنے پڑا ہے، اور دونوں بندوں کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے خذ ذهبک منی، یہ سونا آپ کا ہے، آپ اس کے حقدار ہو، آپ رکھو۔ دوسرا بندہ کہتا ہے یہ سونا آپ کا ہے، آپ اس کے حقدار ہو، آپ رکھو۔ ہمارے ہاں جتنے بھی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ میرے پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ بعض اوقات ایک بارش زمین ہوتی ہے، وہ میرے کے جھگڑے میں بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، رشتہ دار آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ زمین دنیا میں پڑی رہتی ہے، اور دونوں فریقوں میں سے کوئی نہ کوئی قتل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری عدالتوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے میرے کے اوپر ہوتے ہیں، اختلاف میرے کا ہوتا ہے، لیکن ان دو بندوں کے اندر اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تیرے پہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا تیرا تو رکھ، وہ کہتا تیرا تو رکھ، اور وہ چیز بھی معمولی نہیں ہے۔ ہم تو دکان پہ سودا لینے جائیں، ہمارا بس چلے تو ہم دکاندار کو کوئی نہ کوئی چکر میں ہوتے ہیں، دکاندار کا بس چلے وہ ہمیں چکر لگانے میں ہوتا ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اگر اس کا کوئی بس چلے، اس کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کو رگڑا لگا دے۔ لیکن ان کا جھگڑا تیرے کا کیوں ہے؟ ان کا اختلاف اس بات پہ کیوں ہے؟ خیر وہ کسی نے ان کا فیصلہ کروا دیا کہ اچھا آپ اس طرح کرو کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ میری بیٹی ہے۔ کہا اس طرح کرو دونوں کی شادی کر دو، اور یہ سونا جو ہے اس کے اوپر خرچ کر دو اور صدقہ بھی کرو۔ یہ کسی نے ان کا تصفیہ کروا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، کیا مال کی محبت تو ہر بندے کے اندر ہے؟
جس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے مال کی محبت اس کے دل میں رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. ہر بندہ مال سے محبت کرتا ہے اور ہر بندے کو اپنا مال پیارا ہوتا ہے. لیکن ان دو بندوں کا جھگڑا کیوں ہو رہا تھا اور دونوں میں سے کیوں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, سونا لینے کے لیے تیار کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ اور اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بندوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا کہ اگر میرا نہ بنتا ہوا میں نے لے لیا, کل قیامت والے دن میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میں نے دوسرے کا حق کھا لیا, قیامت والے دن مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دونوں میں سے کوئی بندہ اس سونے کے مٹکے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے زمین کا جھگڑا لے کے آتے ہیں. دونوں کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ میری زمین ہے, وہ کہتا تھا میری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو, میں تمہاری بات سن کے فیصلہ کر دیتا ہوں. میں بھی انسان ہوں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ حق پر نہیں ہوتا لیکن اپنا مدعا, اپنی بات نہ حق ہونے کے باوجود دوسرے سے بہتر طریقے سے بیان کر لیتا ہے. تو میں نے تو سن کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا یاد رکھو اگر میں نے کسی بندے کے حق میں فیصلہ کر دیا, زمین کسی بندے کو دے دی اور وہ زمین وہ چیز اس کی نہ ہوئی, میری عدالت سے فیصلہ ہو گیا, میں نے کہا اس کی ہے اس کو دے دو, حقیقت میں اس کی نہیں ہے. بعض اوقات بندہ ہائی کورٹ جاتا ہے, وہاں سے سپریم کورٹ جاتا ہے, عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے, حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو اپنے آپ کا بڑا پتہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں, کہہ دوں کہ یہ اس کی ہے اور حقیقت میں وہ اس کی نہ ہوئی, میں نے اس کو دے دی, تب بھی وہ چیز اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگی. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو زمین دی ہے, بلکہ وہ یہ سمجھے, اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دیا بلکہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے, حقیقت میں وہ چیز اس کی نہ ہو, وہ اس کو لے لے, اس کے لیے وہ حلال اور جائز نہیں ہے. وہ اس کے لیے یہ ذہن بنا لے, یہ سوچ بنا لے کہ عدالت سے میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا, میرے لیے جائز ہو گئی. فرمایا نہیں, اس کے لیے وہ حلال اور جائز نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا. اللہ اکبر. خیر, وہ دو بندے جو جھگڑا لے کر آئے تھے انہوں نے بات سنی. پہلے تو دونوں کا مطالبہ تھا یہ زمین میری ہے, وہ کہتا تھا میری ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ سن کر دونوں میں سے ہر بندہ یہ کہنے لگا, اس حق سے دستبردار ہو گیا. دونوں میں سے ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ زمین آپ اس کو دے دیں, وہ کہنے لگا اس کو دے دیں, میں نہیں لیتا. تھوڑی دیر پہلے دونوں اس بات کے اوپر دلیلیں دے رہے تھے کہ یہ چیز کیا ہے, میری ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھوڑی سی تنبیہ کی, یاد رکھو جس کی نہیں بنتی میں بھی کہہ دوں اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگی, وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا, آگ کا ٹکڑا ہوگا. بلکہ یہ زمین کا مسئلہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے, بڑا خطرناک مسئلہ ہے. ایک دفعہ کسی دو بندوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے وہ مسئلہ سنا تو بطور خاص وصیت کی, نصیحت کی, کہا یہ زمین کے متعلق بڑے ہوشیار رہنا, بڑا متنبع ہو کے رہنا, اس کے متعلق بڑی احتیاط برتنا, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی بندے کی ایک بالشت زمین, ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, ایک بالشت زمین بھی کسی بندے کی ناحق لی, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت اس بندے کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالیں گے.
7 زمینوں تک وہ زمین کو بندہ زمین میں دنسا دیا جائے گا، 7 زمینوں کا توق اس بندے کی گردن میں ڈالا جائے گا جس نے کسی بندے کی ایک بالشت، ایک گٹھ زمین بھی کسی کی نہ حق لے لی۔ تو خیر دونوں نے یہ بات سنی تو دونوں بندوں میں سے ہر کوئی کہنے لگا کہ میں اپنے حصے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں یہ زمین نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں تھا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا نا۔ پیارے نبی کا یہ فرمان سن کے وہ اللہ سے ڈر گئے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے، کھجور گری پڑی ہوئی دیکھی، فرمایا کہ اگر اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ یہ کھجور صدقے کی ہو تو میں اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں۔ صرف اور صرف یقینی نہیں ہے کہ وہ کھجور صدقے، اس میں تو پیارے نبی کی عاجزی انکساری بھی سمجھ آتی ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی انکساری کرنے والے تھے اور چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانے والے تھے کہ گری پڑی ہوئی کھجور کا ایک ٹکڑا، فرمایا ایک کھجور گری پڑی ہوئی، فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں صدقے کی نہ ہو تو میں اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں۔ اس قدر آپ عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ اور اس بات سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ یقینی نہیں ہے کہ وہ صدقے کی ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تحفہ تحائف بھی آتے تھے اور لوگ اپنے صدقات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، وہاں پر جمع کرواتے تھے۔ اس بات کا صرف اور صرف ایک اندیشہ، ایک احتمال ہونے کی وجہ سے کہ ممکن ہے صدقے کی ہو، صرف ممکن ہے، امکان ہے کہ ہو سکتا ہے تحفہ ہو اس میں سے گری ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی صدقہ لے کر آیا ہو اس میں سے گر گئی ہو۔ اس احتمال کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھا کر نہیں کھائی۔ بلکہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کروٹیں لیتے رہے، آپ کو نیند نہیں آئی، اسی طرح نیند نہیں آئی، آپ پریشانی کی حالت میں تھے۔ تو میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول اتنی پریشانی، اس طرح اضطراب کس وجہ سے ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ وہ ایک کھجور تھی، گری پڑی ہوئی تھی، میں نے کھا لی۔ تو اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس وقت تو یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن اب ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو۔ اس بات کی وجہ سے مجھے بے چینی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ 2-3 واقعات میں نے بیان کیے ہیں۔ یہ تینوں واقعات کے اندر بنیادی بات کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کہ اگر بندے میں اللہ رب العزت کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اس کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ حرام نہیں کھاتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا، بات لمبی ہے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ پیارے نبی کے پاس آئے، دونوں میں سے ہر بندہ یہ کہہ رہا اللہ کے رسول وہ زیادتی میری تھی، میں نے بس یہ کہہ دیا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، زیادتی میری طرف سے تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری بات اس وقت ہے جب کسی بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہو، پھر گھروں کے اندر معاملات نہیں بگڑتے، بہو ساس کا مسئلہ نہیں بنتا، باپ بیٹے کے اندر اختلاف نہیں ہوتا، بھائیوں کے آپس میں معاملات خراب نہیں ہوتے، اس طرح کے معاملات خراب نہیں ہوتے۔ یہ عدالتوں کے اندر جو کیس بھرے پڑے ہیں، یہ جو ہم بازار کے اندر 2 نمبریاں دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری اسی بنیاد پر ہے نا۔ بازار میں 2 نمبری، اس بنیاد پر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ رشوت کا معاملہ اس بنیاد پر ہے، سود کا معاملہ اس بنیاد پر ہے، ملاوٹ کا معاملہ اس بنیاد پر ہے، کم تولنے کا، کم ماپنے کا بنیاد اس بات پر ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا صحیح معنوں میں ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، سارے معاملات سدھر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بندے پر نگران نہ ہو، کوئی کیمرہ لگا ہوا نہ ہو۔ دیکھیں آپ، کیمرہ لگا ہوا ہو، کوئی جوتا بھی مسجد سے کسی کا اٹھانے لگتا ہے، اس کو نظر آتا ہے یہ کیمرہ لگا، پکڑا جاؤں گا۔ کیمرہ لگا ہو، چور چوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے کیمرے میں آ جاؤں گا، کیوں؟ اسے فکر ہے، کیمرے کی فکر ہے، اسے مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ زیادہ پاورفل ہے یا اللہ رب العزت کی ذات زیادہ پاورفل ہے؟ اس اللہ کا ہمیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جو ہماری شارک سے قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔
جو ہمارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے. دل میں ذرا سی بھی کوئی بات سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتی ہے. وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہے وہ اس کو پتہ ہے. اسی بنیاد پر اس نے فیصلے کر دینے ہیں کل قیامت والے دن. کوئی بھی عمل کرو گے اللہ دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے عمل دیکھتا ہے, تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. دو باتوں کو اللہ دیکھتا ہے, عمل بھی دیکھتا ہے, نیتیں بھی دیکھتا ہے. عمل خوبصورت سے خوبصورت ہو, نیت ٹھیک نہ ہو, اللہ کہتا ہے فارغ, کوئی فائدہ نہیں ہے. نیت اچھی ہو, دل میں خیال اچھا ہے, سوچ اچھی ہے, عمل تھوڑا بھی ہو, نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. بستر پر مر جائے, نیت اچھی ہے, سوچ اچھی ہے, خیال اچھا ہے, بستر پر بھی مر جائے. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی, تمنا کی, دعا کی, آرزو کی, اس کے دل میں سچائی ہے, یار فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ موقع دے میں بھی لڑوں گا. وہ تیاری بھی کرتا ہے کچھ, نیت بھی اس کی اچھی ہے, اخلاص ہے اس کے دل میں. پیارے نبی فرماتے ہیں بستر پر بھی مر جائے, اس کے اس نیکی والی نیت کی وجہ سے, اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء والا مقام عطا کر دے گا. اور اگر نیت میں خرابی آ جائے, مارکے میں لڑ جائے, مر جائے, دشمن کے سامنے بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مر جائے, سب سے پہلے جن 3 بندوں کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا, ایک ان میں سے وہ یہ ہوگا جو اپنی جان لٹانے والا ہے لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے کیا کر رہا ہے, جہنم میں جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے حساب سے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, معاملات کی اصلاح کی بنیاد اللہ رب العزت کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں اس کے آخر میں کیا فرمایا, لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. روزے آ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے روزہ رکھنے کی. روزے آ رہے ہیں, روزے کی فرضیت کا مقصد بھی کیا بیان کیا, لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تمہارے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے, تم اس سے ڈرنے والے بن جاؤ. قربانی کرو, اس کا مقصد یہ بیان ہوا. نماز فرض کی, اس کا مقصد بھی یہ بیان ہوا کہ تم برائی سے, بے حیائی سے رک جاؤ, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, یہ مقصد بیان ہوا ہے. جس مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں یہ ایک رزلٹ کی مناسبت ہے. کچھ طالبات کا قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر وہ مکمل ہوا ہے, کچھ بچوں نے قرآن اپنا ناظرے کے ساتھ مکمل کیا ہے, اور یہاں پر شعیب بھائی بتا رہے تھے جس طرح ماشاءاللہ تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کی تعلیم, دین کی تعلیم, میں نے شروع بات کی تھی کہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کی اصلاح کی بنیاد کیا ہے, اللہ کا ڈر. یہ اللہ کا ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر اسی قرآن سے پیدا ہوتا ہے جس قرآن کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں. جو بندہ جس قدر اس قرآن کو زیادہ سمجھنے والا ہے, جس قدر دین کو زیادہ سمجھنے, اس کی معرفت رکھنے والا ہے, اسی قدر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. یاد رکھیں, سب سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا اتقاکم للہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں بندہ جو گناہ گار زیادہ ہے اس کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. گناہ جو کیے ہیں اس نے, گناہ گار نہیں ڈرتا, کیونکہ اگر وہ ڈرتا ہو تو گناہ کیوں کرے؟ وہ تو ڈر ہی نہیں رہا. جو ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, اگر ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے کیونکہ ڈرتا ہے وہ. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون تھے؟ فرمایا انا اتقاکم للہ, میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. وہ اخشاکم للہ, سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ فرمایا انا اعلمکم باللہ, میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان رکھنے والا ہوں. اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان, قرآن کا علم, دین کی معرفت, رب کا تعارف سب سے بڑھ کر کس کو تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. کیونکہ آپ نبی تھے نا, نبی تھے, جبریل آپ کے پاس آتے تھے, وہی آپ پر آتی تھی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں,
تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کے علم، آپ کی معرفت میں مزید اضافہ ہوا۔ سب سے زیادہ معرفت اللہ رب العزت کی دین کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، لوگوں اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے، تم روو زیادہ ہنسو کم۔ اللہ، تمہاری ہنسی گم ہو جائے اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ چل جائے جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں۔ مطلب ویسے تو ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے امت کو بتائی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی آج میں جا رہا تھا روڈ پہ، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، ہو سکتا ہے آپ پر کوئی اثر نہ ہو، ہمیں کوئی اثر نہ ہو، لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہو سکتا ہے اس کو 4 دن نیند نہ آئے، ایسے ہو سکتا ہے نا۔ جس نے اپنی آنکھوں سے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا ہے اس کو ممکن ہے 4 دن وہ خواب میں بھی ایکسیڈنٹ نظر آئے، لیکن جس نے سنا اس پر کوئی خاص اثر نہ ہو، جی بڑا ایکسیڈنٹ تھا، خون بہہ ہوا تھا، وہاں پر ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، لاشیں پھنس گئی تھی اس کے اندر، کاٹ کے باڈی ہم نے وہ جسم نکالے لوگوں کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شاید اتنا اثر نہ ہو۔ لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ شاید اس کو رات کو نیند بھی نہ آئے وہ منظر یاد کر کے۔ فرق ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ساری باتیں آگے امت کو بتائی ہیں، لیکن جو ایک معرفت، جو ایک تعلق پیارے نبی کا تھا وہ باقی لوگوں کا تو نہیں تھا نا۔ جبریل باقیوں کے پاس نہیں آتے تھے، معراج کسی اور کو تو نہیں کروایا گیا، آپ کو معراج کروایا گیا، لہذا جو تعارف آپ کو ہوگا وہ ظاہری بات امت کو تو نہیں ہو سکتا۔ جو یقین آپ کا ہوگا، جو معرفت آپ کی ہوگی، چاہے آپ جتنا مرضی بتا دیں، جو معرفت یقین آپ کا ہوگا باقیوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں وہ یقین، وہ معرفت، وہ علم تمہیں ہو جائے جو مجھے ہے، تمہاری ہنسی گم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن مجید سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے، دین کی پہچان کرواتا ہے۔ جو آدمی سب سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا ہے، اس کا مطالعہ کرنے والا ہے، اس کو پڑھنے والا ہے، اسی قدر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اہل علم ہیں۔ اگرچہ اس میں ایک سوال بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے ان کے ناموں کے ساتھ علامے فہامے لگتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں ڈرتے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کی یہ حالت اور کیفیت دیکھ کر جہنمی اس کے اوپر جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، یار تو فلانا نہیں ہے، وہ عالم دین فہامہ، وہ خطیب، تو فلاں بندہ نہیں ہے، تو ہمیں بڑے نیکی کی باتیں بتاتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا، تو تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، آمرکم بالمعروف وانہاکم عن المنکر، ہاں بات تمہاری صحیح ہے، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا، خود وہ کام کرتا تھا۔ اب ایک عام بندہ بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس طرح کی وعید نہیں ہے جس قدر وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے متعلق بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا جو صحیح معنوں میں علم رکھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کی اس کی زیادہ پکڑ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا اس بندے پر بڑا انعام تھا، لیکن اس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ کیونکہ جس بندے پر آپ بھی نا، جس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کو زیادہ نوازتے ہیں، یا کوئی آپ کا دوست بڑا پیارا ہوتا ہے،
یا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار ہوتا ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑی شفقت کی ہوتی ہے، بڑی محبت کی ہوتی ہے، جب وہ ڈستا ہے، وہ کو نقصان کرتا ہے تو بندے کو دکھ زیادہ ہوتا ہے نا، غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کے اوپر انعام کیا، فضل کیا، اس کو دین کا علم دیا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا، خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ نے خیر خواہی کی، اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کو دین کی سمجھ دی، اس نے الٹ کام کیا، اللہ کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے، اللہ کا فضل اس پر زیادہ تھا، لیکن اس نے وہ غلط استعمال کیا نا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ نے چنا ہوتا ہے لیکن غلط کام کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ کو غصہ زیادہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے پر انعام زیادہ تھا، یہ یاد رکھیں۔ اور جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میرے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، بڑے انعامات ہیں، اس کو بطور خاص اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس بندے پر اللہ کا انعام زیادہ ہو، اللہ کا فضل زیادہ ہو، کسی بندے کو اللہ نے عقیدے کی سمجھ دی ہوئی ہے، کوئی قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ جانتا ہے، اللہ نے فہم، سمجھ، شعور کی نعمت اس کو دے رکھی ہے، مال و دولت کی نعمت اس کو دے رکھی ہے، پریشانی اس کو نہیں ہے، اللہ اکبر، اس پہ شکر بھی زیادہ بنتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ یار میرے اوپر تو اللہ کے بڑے فضل ہے، اللہ نے بڑے انعامات کیے، میرا جسم صحیح ہے، میری آنکھیں صحیح ہیں، میرے کان صحیح کام کرتے ہیں، میرا دماغ صحیح کام کرتا ہے، میرے گھر میں فراوانی ہے، اللہ نے مجھے بچوں کی نعمت دی ہے، میرے گھر میں میری بیوی میری اطاعت کرنے والی موجود ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، دشمن کا خوف نہیں ہے، آرام سے گھر میں سکون سے جا کے سوتا ہوں۔ جس بندے پر جس قدر انعامات زیادہ ہیں، اس بندے پر شکر بھی اسی حساب سے زیادہ بنتا ہے، اس سے شکر کا تقاضا بھی اسی حساب سے زیادہ ہے۔ تو خیر بات دور نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اسی قرآن سے پیدا ہوتا ہے، دین کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے نا، یہ اللہ کی ایسی پرتاثیر کتاب، اللہ کا کلام ہے نا، یہ ویسے کوئی باتیں نہیں، ایک ہے اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے ان باتوں کے ساتھ تکلم فرمایا ہے، باتیں کی ہیں، جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے، جس طرح اللہ کی ذات برکت والی ہے، اللہ کا نام برکت والا ہے، اللہ کی صفات بھی بڑی برکت والی ہے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات بڑی برکت والی، تبارک اسم ربک، اللہ اکبر، اللہ کا نام بڑا برکت والا ہے، اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی طرح یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی بڑی برکت والی ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ فرمایا اس قدر پر تاثیر ہے کہ کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اگر فرمایا کوئی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے ساتھ مردوں کے ساتھ بات کی جاتی، کہ قرآن پڑھا جاتا مردے بول اٹھتے، فرمایا یہ کتاب ایسی کتاب ہوتی، یہ قرآن وہ کتاب ہوتی کہ اگر کوئی کتاب اللہ ایسی نازل کرتا، کوئی قرآن ایسا نازل کرتا کہ جس کے ساتھ مردے بھی بول اٹھتے، تو وہ قرآن وہ کتاب یہ قرآن مجید ہوتا۔ اس قدر یہ پرتاثیر کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سادہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کوئی سادہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں، اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ ہمارے معاملات کیسے سدھریں گے؟ دل میں اللہ کا ڈر خوف کیسے پیدا ہوگا؟ معاملات کیسے صحیح ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوگا، اس قرآن کو ناظرے کے ساتھ بھی پڑھیں، اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، سب سے پہلے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا ہے۔ جس کو نہیں آتا وہ سیکھے، جس کو آتا ہے روٹین بنائیں، روزانہ کی بنیاد پر روٹین بنائیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان کا قرآن کا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تھا، اور جس رات میں اس قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تھا، اس ایک رات کی عبادت 87 سال کی عبادت سے افضل قرار دے دیا اس کو۔ اس قدر یہ بابرکت کلام ہے۔ جس رات میں قرآن شروع ہوا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
لیلۃ القدر کہتے ہیں نا، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ تو جس میں اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا، یا اس کا دو مطلب ہے، اس میں شروع ہوا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا تھا۔ ایک نزول قرآن کا وہ ہے، اور ایک نزول قرآن کا وہ ہے جو 23 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ دو طرح کا قرآن کا نزول ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا۔ ایک قرآن کا نزول یہ تھا، یہ ایک دفعہ اتارا۔ اور ایک قرآن کا نزول کیا ہے؟ جو 23 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کر آئے تھے، یہ بھی قرآن کا نزول ہے نا۔ تو بہرحال جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اس کو 87 سال کی عبادت ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت بندگی ایک طرف۔ بڑی پرتاثیر کتاب ہے، اس سے بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کو سادہ بھی پڑھیں، جس کو نہیں آتا وہ سیکھے، جس کو آتا ہے روٹین بنائے، روزانہ کی بنیاد پر روٹین بنائے کہ میں نے اس کو سادہ تلاوت بھی کرنی ہے، اور ترجمے کے ساتھ 2-4 آیتیں لازمی پڑھنی۔ ترجمے کے ساتھ 2-4 آیتیں روٹین بنا لیں کہ بھائی میں نے 2-4 آیتیں۔ آج کل دیکھیں یہ موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے، اس کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب۔ اللہ اکبر، اس کے اچھے استعمال بھی ہیں۔ اس کا ایک بہت مثبت استعمال یہ ہے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر ایپ موجود ہے، اسلام 1، اسلام 360، یہ ایپ موجود ہیں۔ اس کے اندر بھی قرآن ترجمے کے ساتھ، تفاسیر کے ساتھ موجود ہے، اور اس میں مختلف احادیث کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ روٹین بنا لیں، موبائل کا جس طرح دیگر استعمال کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 2-4 احادیث، قرآن کی 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح حافظ عبدالسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ کر گئے۔ جس طرح شعیب بھی بتا رہے تھے نا حاجی صاحبان کا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طرح حافظ عبدالسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ، انہوں نے قرآن مجید کی یہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن الکریم کے نام سے۔ بڑی شاندار تفسیر ہے، بڑی شاندار، بہت شاندار ہے۔ یہ ایپ کی شکل میں موبائل پر موجود ہے، آپ پلے اسٹور پہ نکال لیں، تفسیر القرآن الکریم لکھیں تو حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی وہ تفسیر نکل آئے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ ہم جمع قرآن کی مناسبت سے ہوئے ہیں، تو بس میں اسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی اولادوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ دیکھیں یہ قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یرفع ھذا العلم، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من قلوب الناس۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ علم، فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی یہ بیان کی کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، علم ختم ہوتا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ ایسے لوگ بچ جائیں گے جن کو خود کچھ نہیں پتہ ہوگا، خود بھی جاہل ہوں گے اور بغیر علم کے فتوے بھی دیں گے، لوگوں کو باتیں بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من قلوب الناس۔ یاد رکھو کہ یہ جو علم اٹھے گا نا، ایسے نہیں ختم ہوگا کہ لوگ پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہوں، دین پڑھتے بھی ہوں، قرآن پڑھتے بھی ہوں، تفسیر پڑھنے والے بھی ہوں، پڑھانے والے بھی ہوں، پھر بھی علم ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے اللہ علم نکال لے، ایسے اللہ قطع نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود ہوں، لوگوں کے دلوں سے علم کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء۔ فرمایا علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے کے ساتھ۔ جب پڑھنے والے نہیں رہیں گے، پڑھانے والے نہیں رہیں گے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، بس ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کریں گے۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں دیکھیں موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو کتنا دیتے ہیں، اور قرآن کو کتنا کا وقت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے کے ساتھ۔ دین پڑھنے والے نہیں رہیں گے، قرآن پڑھنے والے نہیں رہیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ پہلے علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے، جن کے پاس دین کا علم ہے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ساری بات آپ دیکھ رہے ہیں، جو جید علماء تھے، آپ چیدہ چیدہ آپ ان کے نام لے کے کہہ سکتے ہیں، جی فلاں عالم، اپنے پورے علاقے میں یہاں پر آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، کوئی شاید ہی آپ کو کوئی ایسا بڑا کوئی عالم نظر آئے جس کو آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے فلاں علاقے میں۔ اور پورے پاکستان کے اندر گنتی پر آپ گن سکتے ہیں جو صحیح علم رکھنے والے ہیں، ان کے آپ گنتی پر انگلیوں پہ اوپر
چند ایک نام ان کے گن سکتے ہیں کہ یہ عالم ایسے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر رسوخ دیا ہے، یہ میرا مسئلہ صحیح قرآن و حدیث کے حساب سے بیان کرے گا. یہ گنتی کے چند ایک آپ کو عالم نظر آئیں گے. تو یہ علم ختم ہوگا علماء کے ختم ہونے کے ساتھ. اور علماء کیسے ختم ہوں گے؟ جب پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہیں گے، دین پڑھنے والے نہیں رہیں گے، دنیا کی محبت. اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، دین کیوں نہیں لوگ پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے ہر کوئی بندہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل کیسے سنورے گا، میرے بچے کا مستقبل کیسے بنے گا. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے یہ تو مطلب یہ بس یہ تو اس کام پہ لگ گئے، نہ ان کی کوئی معاشرے میں ویلیو ہے، نہ ان کو کوئی اہمیت دیتا ہے، نہ مطلب. آخری ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے دنیا والوں کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور جس کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کی اہمیت بنا دیتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اس کے وارے نیارے ہیں ماشاءاللہ. فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ. کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص ہوتے ہیں. وَأَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ. فرمایا یاد رکھو یہ قرآن والے جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. قرآن والوں کو اللہ والے قرار دیا ہے، اللہ کے ولی قرار دیا ہے. ہمارے یہاں ولیوں کا معیار ننگا ترنگا، جس کو پتہ کوئی نہ ہو، شعور کا نہ عقیدے کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ پاکی پلیدی کا پتہ ہے. یہ ولی اللہ جی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ہاں ولیوں کا معیار کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ. کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. وہ اللہ والے کون ہیں؟ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ. قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اللہ کے خاص بندے بنیں، خود بھی قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو عادت بنائیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. بچوں کو نازلہ قرآن بھی پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا حفظ بھی انہیں کروائیں. اور مزید دینی تعلیم، دین کے علم کے اندر رسوخ. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، آپ کے پاک پتن کے اندر یہ سہولت موجود ہے، آپ کا ادارہ موجود ہے، یہاں پر بھی سہولت موجود ہے. یہاں آپ سادہ قرآن یہاں پر بچوں کو بھیجیں. مزید حفظ کے لیے اب یہ جو مسجد ہے، کیا نام اس کا، شاہی مسجد ہے، شہیدی بازار، یہاں پر بھی انشاءاللہ کل سے حفظ کی کلاس شروع ہو جائے گی. تو یہ ادھر کے قریب کے بھائی ہیں، وہ وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں. اس طرح مبارک مسجد کے اندر بھی حفظ کی کلاس موجود ہے. اسی طرح ترجمے کے لیے آپ بھائی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، گھروں میں اس کو شروع کریں، اپنے بچوں کو اس کام پہ لگائیں، گھر والوں کو اس کام پہ لگائیں، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو اس کام پہ لگائیں کہ یار بھی روزانہ چلو کسی کے پاس نہیں جا سکتے، موبائل سے آپ 2-4 آیتیں پڑھ لیا کرو. جس کی سمجھ نہیں آئی کسی عالم سے رابطہ کر کے اس کی تفسیر پوچھ لیں، مطلب پوچھ لیں. یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی برکت کرے گا. اسی طرح مزید علم کے اندر پختگی کے لیے درس نظامی کی کلاسیں عبداللہ بن مبارک کے اندر، مبارک مسجد کے اندر جاری ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اہلین میں شامل کر لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.